فلا تخشوا صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا۔ موضوع گفتگو شرائط نبوت۔ اب تک سابقہ 2 درسوں میں 3 شرائط کا ذکر کیا گیا۔ چوتھی شرط ہے اخلاق نبی۔ اخلاق نبی سے مراد یہ کہ نبی اپنے دور میں اخلاقی اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز ہو اور کسی قسم کی اس میں اخلاقی کمی نہ ہو۔ اب یہ اخلاقی کمی کا تعلق بعض دفعہ انسان کی اپنی روحانی کیفیات سے ہے اور بعض دفعہ چال ڈھال، بولنا چلنا، کھانا پینا، کپڑے کا رنگ یا کپڑے کا لباس اس سے تعلق ہے۔ بس کسی بھی قسم کی ایسی نسبت کہ جس سے رسول کی توہین ہو، رسول ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہے، نبی ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہے، لہذا اپنے دور میں لباس کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے، اٹھنے کے اعتبار سے یا بالفاظ دیگر اخلاق اور کلچر میں نبی متمدن ترین اور پاک اور پاکیزہ ترین اور اپنے زمانے کا با اخلاق ترین فرد ہوگا۔ اب اگر ایسا نہ ہو، دلیل کیا ہے اس چیز کی کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بس اگر نبی ایسا ہو کہ جس میں اخلاقیات کی کمی ہو تو کیوں کر وہ ایک رول ماڈل بن سکے لوگوں کے لیے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو دعوت دے سکے اور کس طریقے سے لوگوں کے لیے واضح ہو کہ یہی وہ فرد ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا فرد ہو کہ جو خود اخلاقی اعتبار سے پست ہو؟ لہذا وہ فرد اخلاقی اعتبار سے بلند ترین ہو، اور جب کہا جائے کہ بلند ترین ہو تو فقط اس حیثیت سے نہیں کہ جب اس کی بے عنوان نبی شہرت ہے تو اس میں یہ خصوصیات پائی جائیں، بلکہ ہمارا مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اول عمر سے آخر تک اپنی قوم میں، اپنے طائفہ میں، اپنے ارد گرد کے افراد میں ایک ایسی شخصیت کا حامل ہوتا ہے کہ چاہے وہ بچپن میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے میں ہو، ہر شخص کے اوپر ایک اس کا رعب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو تو اس میں ایک ایسا حلم نظر آئے گا، ایسی بردباری نظر آئے گی، ایسی کیفیات ہوں گی کہ عام انسان بھی سوچے گا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی بردباری کوئی عام بردباری نہیں ہے، اس کی سمجھ، اس کی گفتگو کوئی عام سمجھ گفتگو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ انسانوں کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا ہے، یہ انسانوں کو گمراہی سے نکالنے والا ہے۔ اگر اس میں خود گمراہی نظر آ رہی ہو، اگر یہ خود ایل-مینڈ قسم کا آدمی ہو تو لوگوں کو کیسے اللہ کی جانب لے جائے گا؟ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے دور میں با اخلاق ترین فرد ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اب یہ سلسلہ کب تک ہے؟ اول عمر سے آخر عمر تک ہے۔ یہاں پر ہم شیعہ اثنا عشری نبی کے لیے بچپن اور جوانی کے قائل نہیں ہیں۔ ضرور یہ کہ نبی بچہ ہوتا ہے، لیکن بچپنے میں بھی اس میں ایک ابوت اور وقار نظر آتا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والا ہے۔ بس پہلا مرحلہ یہ کہ وہ اول عمر سے آخر عمر تک انتہائی بااخلاق اور ہر اعتبار سے بلند و بالا نظر آئے گا۔ پھر یہ کہ جو اس کا اخلاق ہے وہ کسی سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوگا، اس کا اخلاق کسی سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوگا، خالصتاً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، کیونکہ اگر کسی سے اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہو تو کہا جائے گا بس اس نبی سے بہتر وہ شخص ہے، اس نبی کی بجائے اس شخص کا احترام کیا جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ نبی نے بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کسی نبی سے کچھ حاصل کیا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر نبی سے ایک نبی حاصل کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو کہا جائے گا کہ جب وہ جو نبی کا بھی استاد ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تمام اخلاقی صفات کسی ایک اعتبار سے نہ ہوں بلکہ ہر اخلاقی پہلو سے یہ نبی بلند ترین مقام پر فائز ہو۔ اسی طرح سے چوتھی خصوصیت یہ ہونی چاہیے اسی اخلاق کے ضمن میں کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کے بدلنے سے ان کی کیفیات بدل جائیں۔
مثال کے طور پہ ویسے تو بہت صابر تھے، صبر کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اگر کوئی مشکل آئی تو پتہ چلا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ ہر عالم میں صابر ہے۔ اگر وہ بااخلاق ہے، کہ جیسے کہ ہر نبی کے لیے اخلاق کی شرط ہے، تو وہ ہر عالم میں بااخلاق ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے وہ ان کے بڑھاپے کا مرحلہ ہو، ہر عمر میں وہ بااخلاق ہیں۔ مصیبت پڑے تو بھی ان کی کیفیت نہیں بدلے گی، اپنے علاقے میں ہوں تو بھی کیفیت نہیں بدلے گی، البتہ جو بھی ان کا کام ہے اخلاقی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے بالکل منظم ہے۔ لیکن اتنا ہم کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں، یعنی اگر دو چیزیں ہیں، ایک فقط جائز ہے اور ایک اچھی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے جائز کو انجام دے دیا ہو اور اچھی کو چھوڑ دیا ہو، اور کیونکہ ان کی شان بلند ہے لہذا کیونکہ اچھی چیز کو چھوڑا انہوں نے جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی، بہتر یہ تھا کہ اچھی چیز ہی کو انجام دیں، تو اس فعل کو کہا جاتا ہے ترک اولا، یعنی بہترین چیز کو، اچھی چیز کو، بہتر چیز کو ترک کر دیا۔ دو چیزوں کے درمیان تھی تو یہ بہتر تھی، کئی چیزوں کے درمیان تھی تو یہ بہترین تھی، بہتر یا بہترین چیز کو ترک کر دیا۔ کیونکہ ترک کیا تو انہوں نے ایک نقصان اٹھایا، مقام زیادہ تھا تو اللہ کی جانب سے بھی تنبیہ ہوئی، ان کا مقام زیادہ تھا تو لہٰذا انہوں نے باوجود یہ کہ گناہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ بس چوتھی شرط جو ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مینرز کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلند ترین صفات کے حامل ہوں، کسی بھی اعتبار سے کسی قسم کا بھی کوئی اخلاقی نقص نہ ہو۔ یہ تھی چوتھی صفت۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔